جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، توفیق الہی شامل حال ہے، اور اسی کے فضل اور کرم سے یہ مبارک گھڑیاں اس کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کا آنا، اللہ میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمارا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ السلام راضی ہوئے۔ اللہ جو کہا جائے، جو سنا جائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ ہمارے عمل کو اخلاص سے مزین کر دے۔ اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، اللہ دنیا کی ناجائز محبت سے محفوظ رکھے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ بڑے شانوں والے ہیں جی ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے شانوں والے ہیں ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گیا، اور میری کیفیت یہ تھی کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے فرمانے لگے، اے ابو دردہ، تو اس شخص سے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے افضل ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی شخص پہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اور اسی بات پہ امت کا اجماع ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخص جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھئی پیار تھا سب کو جناب ابو بکر سے۔ حضور فرمایا کرتے تھے، میرا ابو بکر وہ ہے جب سب نے میرا انکار کیا، میرے ابو بکر نے میرا اقرار کیا تھا۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ بھول نہ جانا میرے ابو بکر کی قربانیوں کو۔ فرمایا جب سب نے میرا انکار کیا، ابو بکر وہ ہے کہ اس نے میرا اقرار کیا۔ ابو بکر نے اپنا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کو پیش کر دیا۔ اور آپ تقریباً آج دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کتا، آئے دن کوئی نہ کوئی کتا، بڑا کتا تو پہلے پلید ہوتا ہے، اور میرے خیال سے جن کو میں کتا کہہ رہا ہوں اگر باہر کو کتا سن لے تو وہ بھی آ کے مجھ سے لڑ پڑے کہ حضرت کی کرن دے دے۔ وہ اگر وہ کتا سن لے نا تو وہ بھی آ کے مجھ سے لڑ پڑے، حضرت کی کر دے پہ ہو۔ ٹھیک ہے میں کتا ہوں لیکن ابو بکر دا گستاخ نہیں میں، وہ بھی لڑ پڑے، وہ بھی آ کے مجھ سے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ، اس کو کتا کہہ رہے ہیں جو ابو بکر کا ٹھیک ہے میں کتا ضرور ہوں لیکن ابو بکر کا گستاخ میں نہیں ہوں کوئی بھی۔ آئے دن حضرت جی کوئی نہ کوئی کتا حضرت ابو بکر پہ بھونک رہا ہوتا ہے، حضرت کوئی نہ کوئی کتا حضرت ابو بکر پہ بھونکتا۔ اللہ حضرت جی ہمیں پتہ ہے کہ ان کتوں کے بھونکنے سے ابو بکر کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا حضرت، ان کتوں کے حضرت ابو بکر پہ بھونکنے سے ابو بکر کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت ایک طرف کتا بھونکے اور ایک طرف اللہ کا کلام ہو، حضرت کیا موازنہ حضرت، کہاں کتا کہاں کلام الہی حضرت۔ لیکن یہ ہے کہ کتے کے بھونکنے سے دل تو ہمارے دکھتے ہیں نا حضرت، کہ کوئی یار غار پہ بھونکے، کوئی یار مزار پہ بھونکے حضرت، تو دل تو ہمارے دکھتے ہیں۔ تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ ان کتوں کو نہ لگام ڈالیں، پاکستان کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ نہ ہم حضرت ابو بکر کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ مولا مشکل کشا کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ ہمیں مولا مشکل کشا سے بھی بڑا پیار ہے، ہمیں یار غار سے بھی بڑا پیار ہے۔ ان کتوں کو لگام ڈالیں اور ملک کا ماحول خراب نہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے دل مولا مشکل کشا کی محبت میں بھی دھڑکتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ابو بکر کی محبت کے چراغ بھی روشن ہے۔ ہم نہیں کسی حوالے سے بھی کوئی سمجھوتا کر سکتے، تو اس ملک کے ماحول کو خراب نہ کیا جائے۔ حضور صحابہ کو کہا کرتے تھے، بھول نہ جانا میرا ابو بکر وہ ہے جب سب نے میرا انکار کیا،
میرے اپنوں نے میرا انکار کر دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے میرا اقرار کیا ہے، کوئی دلیل نہیں مانگی مجھ سے، کوئی معجزہ نہیں طلب کیا، دل و جان سے ماننا اور آخری سانس تک ماننا۔ جب بھی کوئی موقع آیا ابو بکر پیش رہے، یہاں تک کہ جب کئی باپ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے غار ثور شریف کی زیارت کی ہو، اللہ، میں تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے گیا تھا حضرت، پہلی بار میں، دوسری بار نہیں میں جا سکا کیونکہ پیر و مرشد کے ہم ہمراہ تھے، تو پھر ہم نے کوئی ایسے نہیں، بس دور سے جب پہلی بار گئے تو تب تنہا تھے، تو میں اور میرے بڑے دوست ہیں، یہ ادھر وابڈا کالونی سے ہیں، عدنان بھائی، وہ سعودی عربیہ ہوتے ہیں، تو ہم دونوں چڑھے حضرت جی، اور اس وقت 38 پہ چل رہا ہوں، تو آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تو حضرت جی 32-33 عمر تھی حضرت جی، بھرپور جس کو آپ جوانی بولیں گے، لیکن میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں حضرت جی، اسی رستے کم از کم 2 واری سال ہے حضرت، اللہ ہم حضرت جی رکے نہیں، فجر امام صاحب نے جیسے ہی اس دن فجر کی امامت بھی شیخ سدیس نے کروائی، ہم نے حضرت جی جیسے ہی انہوں نے کہا نا، ہم نے پہلے بار ٹیکسی کا اہتمام کر رکھا تھا، کیونکہ پہلے ارادہ تھا کہ جو ادھر بالکل غار ثور شریف کے باہر مسجد ہے نا، ادھر پڑھ لیں گے فجر، پھر ہم نے کہا نہیں بھائی، لاکھ نمازاں دا ثواب ہے ادھر، حرم شریف سے پڑھو تھے ادھر، میں نے کہا نہیں ادھر پڑھ کے نکلیں گے، وہ باہر ٹیکسی والا کھڑا تھا، ہم بالکل حضرت ابھی سورج نکل رہا تھا جب ہم پہنچ گئے، لیکن پھر بھی حضرت ہم نے راستے میں 2 بار سانس تقریباً دیا حضرت، اب وہ راستے میں نا چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی بن گئی ہیں، وہ ہم نے بیٹھ کے ایک تو جو ہے نا وہ، تو پھر مجھے حضرت ابو بکر یاد آئے، میں نے کہا مولوی سلیمان تو کل ہی ہے تو 2 باری بہ گئے ہیں، قربان جاؤں ابو بکر کے جس کے کندھوں پہ خدا کے محبوب سوار تھے، مجھے بڑی شدت سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، میں نے کہا مولوی سلیمان کلہ ہیں 32 سال عمر ہے لیکن تو بہ گئے ہیں رستے میں، قربان جاؤں حضرت ابو بکر پہ جن کے کندھوں پہ اس وقت اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، اور جناب ابو بکر نے وہ سارا فاصلہ طے کیا ہے، وہ لکھا ہے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، وہ علیہ السلام فرمانے لگے پتہ تو سارا کچھ ہی تھا نا، ہمارے لیے پوچھا گیا، ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو، یہ کیا؟ عرض کی محبوب جب دل میں خیال آتا ہے نا کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے آگے چلتا ہوں، اگر کوئی تیر آئے تو پہلے ابو بکر کے سینے پہ لگے آگے، جب خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کرے تو پیچھے آ جاتا ہوں، اگر کوئی تلوار چلے تو پہلے ابو بکر پہ چلے، فرمایا میرے ابو بکر کو بھول نہ جانا کبھی بھی، اس لیے حضرت جی ہم محبت والے لوگ ہیں، لیکن صرف محبت والے بھی نہیں ہیں، ہم نہیں سمجھوتا کریں گے، اس لیے ہم وزیر اعظم آف پاکستان عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کتوں کو لگام ڈالیں، ان کتوں کو پٹا ڈالیں حضرت جی، ہمیں عشق ہے جناب ابو بکر سے، ہمیں عشق ہے جناب مولا مشکل کشا سے، ہم نہیں برداشت کریں گے کوئی بھی بات حضرت جی، ملک کے ماحول کو خراب نہ کیا جائے، ملک کے ماحول کو خراب، یہ پھر کراچی میں جو ہے نا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کتا سن نہیں رہا، وہ پا پہ جائے میں کتے نو پتہ چل جائے نا کہ میں نے ابو بکر کے پہ بھونکنے والے کو کتا کہا ہے تو وہ لڑ پڑے آ کے مجھ سے، مولوی صاحب کی کرن دیتے ہو، میں کتا ضرور ہوں لیکن ابو بکر دا گستاخ نہیں، میں کوئی ہے سن کوئی نہیں رہا حضرت جی کتا، یہ ان کو لگام ڈالیں ان خنزیروں کو، کیونکہ قرآن جب تک قرآن رہے گا حضرت شان صدیق اکبر بیان ہوتی رہے گی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جناب ابو بکر رضی اللہ